اب پہلے 2 ٹیکنالوجی گھنٹوں میں وائز چینج بات کرنا کریں تو ایران کا جو بڑے سے بڑا کنسرن رہا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی انویژن ہوگی، ملٹری انویژن ہوگی. وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں تو دے ہیو سم گڈ میزائلز، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ ہائپر سونک اور سپر سونک میزائل ہیں. مارک 15 تک ان کی صلاحیت ہے. اگر ہم دیکھیں تو وہ جہاں لیک کیا ہے وہ انٹیلیجنس ہے. شروع سے لے کر اب تک ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون جو قریبی روابط رکھتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں وہاں سے، تمام جو انفارمیشن ہے اس کو لیک کیا جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بجائے اس کے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے تھا ایران کو؟ یقینی طور پہ کرنا چاہیے تھا. تمام کے تمام آپ کے جو آپریشنز ہوتے ہیں، جو ٹارگٹس اچیو کرتے ہیں، جو ٹارگٹس انگیج کرتے ہیں، انٹیلیجنس ان پٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے نا جی. انٹیلیجنس ان پٹ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. انٹیلیجنس سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. اب جیسے میں نے کہا ہے، آپ کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. آپ کو ایئر فورس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ کے بہت سارے کام کرنے والے ہیں. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ آیت اللہ علی خامنہئی کو دفتر میں شہید کر دیا. دفتر میں تو کم از کم نہیں بیٹھنا چاہیے نا. ابھی اس میں آیت اللہ کے علاوہ جو ان کے ساتھ جو ان کے محافظ تھے، جو ان کے مشیر تھے، جو پورے کا پورا سسٹم تھا، یہ تو بڑا ایزی ٹارگٹ ثابت ہوا. جی یہ تو سمجھنے سے بالا تر یہ چیزیں ہیں کہ اب جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، امریکہ کسی ٹائم حملہ کر سکتا ہے، اور آپ کا سینٹر فگر جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، تو بہت سر زیادہ اس پر تو پھر انفارچونیٹ ہے. صدام حسین کو داد دینی چاہیے نا کہ وہ لیبیا، محمد قذافی، صدام حسین وہ ان چیزوں میں سروائیو کر گئے، تو ان کو تو کرنا چاہیے تھا جب اتنی ماڈرن وارفیئر ہو گئی ہو. بالکل کرنا چاہیے نا. آپ کو سیفر پلیسز پہ چلے جانا چاہیے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ اس ملک کے لیے سب کچھ ہیں، اور آپ کے جو مشیر ہیں بیسیکلی جو جن کے اوپر اتنا انویسٹ ہوا ہے، پاسدار انقلاب کہہ لیں، ان کی فوج کہہ لیں، بڑے بڑے نام ہیں، اور ساتھ ہی پریزیڈنٹ اور سب. آپ دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھ لیں، مطلب جو اس وقت جو بڑے بڑے لیڈر تھے، چرچل سمیت، وہ بھی انڈر گراؤنڈ وار رومز میں چلے گئے تھے، بنکرز میں چلے گئے تھے. ایون ہٹلر ٹائپ لوگ بھی تو جا کے سروائی پوری 5-6 سال کی ورلڈ وار کرتے رہے اینڈ پہ جا کے، اور جو ہی ہٹلر کو انہوں نے ختم کیا، جنگ ختم ہو گئی ہے. تو یہ تو پہلے دن نہیں، پہلے گھنٹے میں انہوں نے ٹارگٹ کر سب سے پہلی اسٹرائک سی انہوں نے آیت اللہ کے گھر پہ اور پریزیڈنشل پیلس پہ کی ہے، اور وہیں پہ وہ موجود تھے. امریکنز could not have asked anything better than this. بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے، اور اس کی توقع اتنی جلدی نہیں تھی. ایرانین قوم اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور خطے کے لیے تو بہت بڑی انسٹیبلٹی ہے، اور امریکن اور اسرائیلی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی ڈیفینیٹلی جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جس نے ان کی جگہ ابھی چارج سنبھالا ہے، وہ بھی ان کو پتہ ہی ہے. آئی ہوپ کہ کچھ اس سے کوئی سبق سیکھے گئے ہوں گے. بیکاز جنگ تو پھر جنگ بھی صرف کوئی وحشت کا نام تو نہیں ہے نا جی. جنگ میں بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، جنگ میں بھی مائنڈ چاہیے ہوتے ہیں. جنگیں بھی تو پلانرز کے اوپر لڑی جاتی ہیں، مائنڈز کے اوپر لڑی جاتی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ جو کچھ کھیل رہا ہے وہ مائنڈ گیم ہے نا ساری کی ساری. وہ سائیکولوجیکلی پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سائیکولوجیکلی جب پلے کرتے ہیں اس سے morale پہ فرق پڑتا ہے، ڈیووشن کے اوپر فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ریزیلینٹ ہے، دلیر ہے، نظریاتی ہیں، ان کی بہت پرانی ہسٹری ہے ایرانینز کی، اس میں بھی کوئی سب چیزیں پازیٹیو ہے. بٹ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس سے بڑھ کے بھی تو چیزیں آگے چاہیے ہوتی ہے نا جی. صرف یہ تو نہیں چاہیے ہوتا جب آپ نے مقابلہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ جو ڈسٹنٹ ہے، جس کا بارڈر آپ کے ساتھ نہیں ملتا، جس کے ساتھ زمینی حملہ آپ کر نہیں سکتے، جس کا آمنا سامنا نہیں کر سکتے.